چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ۔ صدر چیمبر فہیم الرحمان سہگل اور دیگر سے ملاقات کی۔ بزنس کمیونٹی کی سہولت اور باہمی تعاون کے لیے نیب اور لاہور چیمبر کے درمیان ایم او یو پر دستخط کیے۔ چیئرمین نیب نذیر احمد کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 سال میں 15,000 ارب روپے سے زائد کی تاریخی ریکوری کی۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے اور بہتری کے لیے نیب بڑی اصلاحات لا رہے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے مسائل کے حل کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ مل کر ٹاسک فورس بنا دی۔ لاہور سمیت شہروں میں گرمی کی شدت برقرار۔ شہر کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 1 سے 2 روز کے دوران گرمی کی شدت میں بتدریج مزید اضافہ متوقع۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کا آئندہ ہفتے کے لیے ہیٹ ویو کا الرٹ۔ ترجمان کے مطابق 12 جون تک شدید گرمی کی لہر کا خدشہ ہے۔ بچے اور بوڑھے غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں۔ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک براہ راست دھوپ سے بچیں۔ زیادہ پانی پئیں اور غیر ضروری سرگرمیوں سے گریز کرتے ہوئے خود کو ہائیڈریٹ رکھیں۔ لاہور میں ہیٹ ویو کا راز۔ شہریوں کو مزید 3 روز سخت گرمی برداشت کرنا پڑے گی۔ بدھ کو لاہور کا درجہ حرارت 44 ڈگری تک جانے کا امکان، جو 45 ڈگری محسوس ہوگا۔ جمعرات کی سپہر سے بادلوں کی آمد متوقع۔ گرمی کی شدت میں کمی کا امکان۔ جمعے کے دن مطلع ابر آلود رہے گا۔ درجہ حرارت کم ہو کر 37 ڈگری تک آ سکتا ہے۔ گرمی کی شدت بڑھتے ہی بجلی کی غیر اعلانیہ بندش میں اضافہ۔ سسٹم پر لوڈ بڑھنے سے ٹرپنگ کی شکایات بڑھ گئیں۔ سسٹم اوور لوڈ ہونے سے تکنیکی خرابیوں کی بھرمار۔ دیہی علاقوں میں تکنیکی خرابیوں کے باعث گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول۔ لیسکو کی بجلی کی طلب 3200 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ لیسکو حکام کے مطابق ہائی لاسز فیڈرز پر 4 سے 5 گھنٹے کے شیڈیول کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسمال تدارک کیس پر سماعت 11 جون تک ملتوی۔ نجی سوسائٹی کے عقد میں کچرا جلانے کے معاملے پر ڈی جی ریسکیو کو کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم کی ڈپٹی کمشنر کو ڈمپنگ سائٹ نہ ہونے کے بورڈز بھی آویزہ کرنے کی ہدایت۔ متعلقہ ایس ایچ او کو کوڑا پھینکنے والوں کے خلاف درج ایف آئی آر پر کارروائی کا حکم۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار جدید طرز کی ای بائکس رینٹل سروس متعارف کروانے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں لاہور میں 10,000 ای بائکس اور 300 ڈاکنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس۔ نور الامین مینگل بولے، اسماگ اور آلودگی میں کمی کے لیے جدید منصوبے متعارف کروا رہے ہیں۔ منصوبے کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ مریم نواز سے لی جائے گی۔ پنجاب حکومت کی آئندہ مالی سال بجٹ میں ٹرانسپورٹ کے لیے میگا پروجیکٹ شروع کرنے کی تجویز۔ گرین اور اورنج لائن کے بعد مزید 2 لین بنانے کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے مزید 2 نئی لائنوں کا روٹ میپ تیار کر لیا۔ گرین، اورنج، پرپل اور بلو لائن سے ماس ٹرانزٹ 97.1 کلومیٹر طویل ہوگا۔ شہر لاہور میں نئی بلو لائن 24 کلومیٹر طویل تعمیر کرنے کی تجویز دی گئی۔ بلو لائن میں 17 ایلیویٹڈ اسٹیشنز اور 3 انڈر گراؤنڈ اسٹیشن تجویز۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ شعبہ صنعت و تجارت کے زیر اہتمام پری بجٹ سیمینار۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس فہیم الرحمان سہگل، مختلف تاجر تنظیموں کے نمائندگان، صنعت کاروں، مارکیٹ سے دور اور کاروباری شخصیات کی شرکت۔ مقررین نے کہا کہ موجودہ حالات میں عوام، تاجر، صنعت کار، مزدور اور کسان شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مہنگائی، بھاری ٹیکسز اور مہنگی بجلی اور گیس نے کاروبار کو متاثر کیا۔ آئندہ بجٹ کو حقیقی معنوں میں عوام دوست اور کاروبار دوست بنایا جائے۔ ریجنل چیئرمین اور نائب صدر ایف پی سی سی آئی ذکی اعجاز کا پنجاب انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ نیا سیس سرمایہ کاری، صنعت اور روزگار کے لیے نقصان دہ ہے۔ پنجاب کو مزید ٹیکس نہیں، صنعتی بحالی کی ضرورت ہے۔ مزید ٹیکس معیشت کو نقصان پہنچائیں گے۔ کاروباری لاگت میں مزید اضافہ ناقابل قبول ہے۔ سیس برقرار رہا تو پنجاب میں ڈی انڈسٹریلائزیشن مزید تیزی آئے گی۔
हुकूमत सनतों पर बोझ बढ़ाने के बजाय कारोबार आसान बनाए। वज़ीर आला चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के लिए 3 अरब 36 करोड़ रुपए मुख्तस, 18,344 मरीज रजिस्टर्ड किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और दीगर इलाकों के कुल 12,926 बच्चों की कामयाब सर्जरी हो चुकी। मुल्क भर में दिल में सुराख के 5,418 बच्चे सर्जरी के मुंतज़र। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं, ऑपरेशन के मुंतज़र बच्चों की पहली सर्जरी की जाएगी। सरकारी स्कूलों के हज़ारों असातिज़ा को स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का आगाज़। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी बैनुल-अक़वामी इदारे बर्लिट्स और NRTC के इश्तराक से सिखाए जाएंगे। पहले मरहले में 35,000 असातिज़ा को कोर्स में दाखिला दिया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी प्रोग्राम से हमारे असातिज़ा की पेशेवराना तरक्की हो सकेगी। असातिज़ा क्लासरूम्स में तलबा को मज़ीद बेहतर अंदाज में गाइड कर सकेंगे। तालीमी बोर्ड ने मुस्तकिल कंट्रोलर्स और सेक्रेटरीज की तकर्री के लिए इंटरव्यूज का आगाज। पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड में ताहाल मुस्तकिल कंट्रोलर्स और सेक्रेटरीज तैनात न हो सके। दोनों अहम ओहदों के लिए 1,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवाईं। स्क्रूटनी के बाद मजमूई तौर पर तकरीबन 500 उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। कमेटी वज़ीर आला पंजाब को 18 हतमी नाम मंजूरी के लिए भिजवा चुकी। नवी जमात के तालीमी सेशन 2026 से 28 के रेगुलर तलबा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नया शेड्यूल जारी। बगैर लेट फीस दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 22 जून मुकर्रर। तलबा बगैर लेट फीस के दाखिला फॉर्म अब 25 अप्रैल से 22 जून 2026 तक जमा करवा सकते हैं। मुकर्रर तारीख के बाद 600 रुपये फ़ी तालिब इल्म लेट फीस वसूल की जाएगी। लेट फीस के साथ दाखिले 23 जून से शुरू होकर 7 जुलाई 2026 तक जारी रहेंगे। हाईकोर्ट का बच्चों और बीवी के नाम नक़ले से मुतालिक अहम फैसला जारी। खर्चा कम करने के लिए शौहर की जानिब से दायर अपील मुस्तरद। अदालत ने नाम नक़्क़ा से मुतालिक मातहत अदालत का साबिक़ा फैसला बरकरार रखा। फैसले में कहा गया कि बच्चों के अखराजात मौजूदा हालात के मुताबिक जायज़ और मुनासिब हैं। अदालत ने बीवी के लिए मुकर्रर 30,000 रुपये माहाना नान नफ़्क़ा को भी मौजूदा महंगाई के तनाज़ुर में मुनासिब करार दिया।